یہ کہتی ہے کہ میری نند ہے 16 سال کی، اور بڑا لمبا کویسچن تھا، لیکن اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری نند کا جو پہلے شوہر تھا اس سے میری ساس کی کوئی انوالومنٹ تھی اور کوئی جسمانی تعلقات بھی تھے، اور پھر اسی شخص نے میری نند کے ساتھ یعنی ان عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی عورت کو جو بالغہ ہو مرد بری نیت سے شہوت سے چھو بھی لے تو یاد رکھیں اس عورت کی بیٹی اس شخص کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اس کو حرمت مساہرت کا مسئلہ کہتے ہیں۔ وقت کی قلت کی بنا پہ میں تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، نفس مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ ان ساس صاحبہ نے چونکہ اس لڑکے سے پہلے کوئی ایسا معاملہ کیا نہیں بھی کیا تھا، شادی کے بعد بھی کیا ہو، فوراً وہ عورت اس لڑکے کے اوپر حرام ہو گئی، یعنی آپ کی نند حرام ہو گئی تھی اور ان کو جدا ہونا لازم تھا، اور یہ حرمت ابدیہ ہوتی ہے۔ حرمت ابدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ حرام ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اب کبھی یہ اس شخص کی زوجیت میں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو بہرحال بہت گناہ ہوتا رہا، اس پہ توبہ کریں، اور اب آپ کی نند نے عدت گزار کے آپ کے بھائی کے ساتھ شادی کر لی ہے، یہ صحیح ہے۔ اب اگر اس شخص سے دوبارہ ماں کہہ رہی ہیں غلط ہے، اس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، سمجھ لیں وہ حکماً اس کا باپ بن چکا ہے اور باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ ہرگز یہ حرکت نہ کی جائے۔ ویسے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرا ای میل ایڈریس چلا دیا جائے، لیکن کچھ کمپیوٹرز میں یہاں پرابلمز تھی تو اس وجہ سے نہیں چل سکا۔ اس کے میں آپ کو ای میل ایڈریس اپنا لکھوا دیتا ہوں، یہ لکھ لیں، اس کا مقصد میں بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ مفتی اکمل MUFTIAKMAL QTV2 1 2 والا 2 ہے پھر @gmail.com، مفتی اکمل QTV2 @gmail.com۔ اگر آپ چاہیں تو دیکھیں ضروری جو مسائل ہیں، جیسے اب یہ بہن نے ساس والا مسئلہ بیان کیا، میرے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، یقین کیجئے لوگوں کی کال نہیں مل پاتی، فون نہیں کر پاتے، کانٹیکٹ نمبر نہیں ملتے ہیں، اور وہ سالہ سال سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ میری گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پریشان کر رہا ہو جو بہت ہی زیادہ سنگین قسم کا ہو، نماز روزے کے لیے آپ مجھے میل نہیں کیجیے گا، میرے پاس ٹائم ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے، اس قسم کے سنگین مسائل کے لیے میں نے صرف یہ ای میل ایڈریس بیان کیا ہے کہ آپ ایک طویل گناہ سے بچیں۔ جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ہی پوچھیں، جو آپ کے یہاں کے مسند علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ان سے بھی پوچھئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بات سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ ضرور اعتماد کے ساتھ مجھے میل کر سکتے ہیں، میں ہی مسئلہ پڑھتا ہوں، میں ہی جواب دیتا ہوں، تو آپ کی پرائیویسی کی بھی حفاظت رہے گی، لیکن آپ مسئلے معلوم ضرور کریں۔ اب جیسے یہ بہن نے مسئلہ معلوم کیا، نند کی کب شادی ہوئی تھی آپ اندازہ کریں کہ کتنے سال، 2 بچے ہو گئے، اور 2 بچے کتنے عرصے میں ہوں گے، کتنے عرصے تک، اگر ساس کا پہلے سے تعلق تھا تو یہ تو نکاح ہی نہیں تھا، جب نکاح ہی نہیں تھا تو کیا گھر میں گناہ ہوتا رہا ہے، ان بچوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ خود سوچئے کہ وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، اور اب ماں دوبارہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسی شخص سے نکاح کیا جائے، یہ ایک ماں اپنی بیٹی کو گناہ کبیرہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت معلوم ہو سکتی ہیں جب آپ کا تعلق کسی علمی شخصیت سے ہو یا علماء سے آپ کا علمی شخصیات سے آپ کا تعلق ہو، اس لیے میں نے یہ میل ایڈریس بتایا، تو آپ اگر چاہیں تو ہمیں بالکل آپ میل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے یہ مسئلے حل ہوں، بر وقت حل ہوں، اور آپ اس قسم کے گناہوں سے بچیں۔ خصوصاً طلاق وغیرہ کے مسائل جو ہوتے ہیں اس میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، لوگوں کو بر وقت پتہ نہیں چلتا، شوہر نے زبان سے الفاظ ادا کر دیے ہوتے ہیں، بعض اوقات دیکھیں جا دفع ہو جا، اس سے بھی طلاق ہو سکتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، ایسی کچھ کنڈیشنز ہیں، یہ جب آپ کنڈیشنز جانیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اوہو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اوہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو 10 دفعہ میرے شوہر نے کہا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہمارے پاس آئے جن کو مسئلے پتہ چلے تو انہوں نے بعد میں گناہوں سے توبہ کی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ مفتی اکمل QTV2 @gmail.com پہ آپ بالکل میل کر سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں کویسچن آنسرز کے، آپ یہاں پہ آپ کال کریں، علماء سے اکتساب فیض کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ عملی کوشش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔